نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی و سامعین کرام، آج کا عنوان ہے رمضان کیسے گزاریں۔ تمام مہینوں میں سب سے افضل اور مقدس مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ 2 دن کے بعد شروع ہو جائے گا۔ یہ مہینہ بے پناہ رحمتیں اور برکتیں لے کر کے آ رہا ہے۔ اس میں اہل ایمان کے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے۔ اس مہینہ کا حق یہ ہے کہ ہم اچھے اعمال و اخلاق سے اس کا پرزور استقبال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کے انوار و برکات اور روحانی اسرار سے معمور فرمائے۔ مشکات شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، اے لوگو، ایک عظیم اور برکت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے۔ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں اللہ تعالی کی طرف سے خاص رات ہے جو اپنی برکات کے لحاظ سے 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل و بہتر ہے۔ ایسی راتوں کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے پورے سال اپنا قیمتی وقت کاروبار میں لگایا اور ذرا تھوڑا سا وقت اس مقدس ماہ میں عبادت کے لیے لگا دیجئے اور اپنی ہمیشہ کی جنت حاصل کر لیجئے۔ آج مسلمانوں کی 1400 سالہ زندگی کو جب آپ تاریخ کے اوراق میں دیکھیں گے تو حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور آنے والا وقت پہلے سے بھی زیادہ پرخطر تاریخ عمل نظر آ رہا ہے۔ دنیا کی تخلیق کا مقصد اصلی خداوند قدوس کی ذات و صفات کی معرفت ہے۔ اس وقت تک ناممکن ہے کہ جب تک بنی نوع انسان کو برائیوں اور بدعملی کی گندگیوں سے پاک کر کے بھلائیوں اور خوبیوں کے راستہ پر نہ ڈال دیا جائے۔ آج ہمارے سامنے یہ قیمتی مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس میں اپنے کو عبادت میں لگا کر اور توبہ استغفار کر کے بدعملی کی گندگیوں سے پاکی حاصل کر لینے کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ رمضان المبارک کے روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا دل کے کھوٹ اور وساوس کو دور کرتا ہے۔ رمضان المبارک کی آخری رات میں سب روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ لہذا رمضان کیسے گزارے کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے اوقات شب و روز عبادت میں گزارنے کی پوری کوشش کریں۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالی کو یاد کرنے والا شخص گویا کہ بخشایا ہوا ہے، اور رمضان المبارک میں خاص طور سے عورتیں اپنے گھر کے کونے کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیں۔
اس میں بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور دینی کتب کا مطالعہ کریں، اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے خاص طور سے دعائیں مغفرت کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طریقے سے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔